الرحمن الرحيم وإذا نسب إلى آخره الفصل له نسبة إلى الماهية التي هو مخصص ومميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما لأنه جزء الماهية ومحسن لها وبالاعتبار الثاني يسمى مقسما لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وعدما يحصل قسما آخر كما ترى في تقسيم الحيوان إلى الحيوان الناطق وإلى الحيوان الغير الناطق. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فصل کی نسبت کی جائے اس شے کی طرف کہ فصل جس کو ممتاز کر رہی ہے تو فصل اس کے لیے مقوم ہے، اور فصل کی نسبت کی جائے اس شے کی طرف کہ ممتاز کر رہی ہے فصل شے کو اس سے تو فصل اس کی نسبت سے مقسم ہے. شارع اس کو دلیل سے ثابت کرتا ہے. توجہ کرو، شارع کہتا ہے، تفصیل سنیں کہ فصل جو ہے نا اس کی دو نسبتیں ہیں. فصل کی دو نسبتیں ہیں. فصل کی نسبت ہوتی ہے الی ما، فصل کی ایک نسبت ہے اس ماہیت کی طرف جس ماہیت کو فصل نے مخصص، جس ماہیت کے لیے فصل مخصص ہے اور اس کے لیے غیروں سے ممیز ہے. سنیں، اس اعتبار سے فصل کا نام ہے مقوم. کیا کہ فصل کے لیے ایک نسبت ہے اس ماہیت کی مخصص اور ممیز. اس نسبت کے اعتبار سے مقوم ہے. مقوم. اور فصل کی ایک نسبت ہوتی ہے اس جنس کی طرف کہ فصل ممتاز کرتی ہے ماہیت کو اس جنس سے، جنس کے افراد کے درمیان سے. تو اس اعتبار سے فصل کو مقسم کہتے ہیں. جی، اور ایک فصل کی نسبت ہے جنس کی طرف، وہ جنس کہ فصل جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے ماہیت کو جنس کے افراد کے درمیان سے. اس اعتبار سے فصل کو مقسم کہتے ہیں. آگے سمجھ کے کوئی نہیں. ہوں مقوم کیوں کہتے ہیں؟ مقوم کیوں کہتے ہیں؟ ان دی دلیل وچ یا پچھو مانا کر رہا فصل قول ماتن کا وائزہ نوسے بائل آخر ہی. صبح تا ترجمہ کرنے لگے تیری تار چ کچرا پھنسے. جی، فصل اس کے لیے نسبت ہے ماہیت کی طرف، وہ ماہیت کہ فصل مخصص ہے اور ممیز ہے اس ماہیت کے لیے. اور ایک نسبت ہے کندی فصل میں جنس کی طرف، وہ جنس کہ ممتاز کرتی ہے فصل ماہیت کو اس جنس سے، جنس کے افراد کے درمیان سے. پس فصل اول اعتبار کے ساتھ نام رکھا گیا فصل کا مقوم. منع کر کے انہوں قول ماتن کا وَإِذَا نُسِبَ إِلَى آخِرِهِ
فصل کے لیے نسبت ہے ماہیت کی طرف، وہ ماہیت کے فصل مخصص ہے اور ممیز ہے اس ماہیت کے لیے، اور فصل کے لیے نسبت ہے جنس کی طرف، وہ جنس کے ممتاز کرتی ہے فصل ماہیت کو اس جنس سے، اس جنس کے افراد کے درمیان سے۔ بس فصل اول اعتبار کے ساتھ نام رکھا گیا فصل کا مقوم۔ ہن سونے نو مقوم کیوں؟ مقوم اصل ہوتا ہے جو شے کو عدم سے وجود میں لائے، جی جو شے کی جز بنے۔ یہ مقوم اس لیے ہے کہ فصل اس ماہیت کی جز ہے اور اس ماہیت کو وجود دیتی ہے، اس ماہیت کی یہ جز ہے اور اس ماہیت کو وجود دیتی ہے۔ وہ آگے آ رہا ہے جیسے ناطق انسان کی جز ہے اور انسان کو وجود دیتی ہے، یعنی انسان وجود میں آتا ہے۔ جی فصل باعتبار اول کے اس کا نام مقوم کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ فصل مقوم اصل میں اس کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو کا قوام بنے، یعنی اس کے عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنے، فصل اس ماہیت کے لیے جز بنتی ہے اور جس کو ممتاز کرتی ہے نا اس کے لیے اس کی ماہیت کی جز ہے، اس کی ماہیت میں داخل ہے اور اس کے لیے محصل ہے، اس کے لیے محصل، اس کو حاصل کرانے والے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے وجہ اس کو مقوم کہنے کی۔ دوبارہ یہ دلیل انشاءاللہ زندہ رہے تو کچھ بھی چاہے، اس لیے کہ فصل جز ہوتی ہے ماہیت کی، کیڑی ماہیت جنوں او خاص کر دیے تے جنس کو ممتاز کر دی، اور فصل محصل ہے، محصل حاصل کرانے والی، عدم سے وجود میں لانے والی اس ماہیت کے لیے۔ جی اس لیے کہ فصل جز ہے ماہیت کی اور فصل محصل ہے ماہیت کے لیے۔ جی اس لیے کہ فصل جز ہے ماہیت کی اور فصل محصل ہے ماہیت کے لیے۔ اور من کرو نا، اور ثانی اعتبار کے ساتھ ثانی اعتبار کے ساتھ نام رکھا گیا فصل کا نام رکھا گیا فصل کا مقسم۔ جی اور ثانی اعتبار کے ساتھ نام رکھا گیا فصل کا مقسم، اور ثانی اعتبار کے ساتھ نام رکھا گیا فصل کا مقسم۔ اب اس پر دلیل کہ یہ مقسم یعنی تقسیم کرنے والی، تو مقسم اس لیے ہے کہ یہ فصل جب اس جنس کے ساتھ ملے گی، جب جنس کے ساتھ ملے جس جنس کے افراد سے ماہیت کو ممتاز کرا رہی ہے نا، فصل جب اس جنس کے ساتھ ملے گی وجودن جودن تو ایک قسم حاصل ہو جائے گی، جب عدمن ملے گی تو دوسری قسم حاصل ہو جائے گی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم۔ کس کی نسبت سے؟ اس جنس کی نظر سے۔ ہاں جی کیا کہ جی اس کو مقسم کیوں کہتے ہیں؟ مقسم تقسیم کرنے والا، قسمیں بنانے والا۔ جی فصل جب اس جنس کی طرف وجودن ملے گی تو اس کے لیے ایک قسم حاصل ایک قسم ہو جائے گی، اور جب عدمن ملے گی تو دوسری قسم حاصل کرا دے گی۔ اس لیے کہ اس لیے فصل فصل اپنے ملنے کے ساتھ اپنے ملنے کے اس جنس کی طرف اس جنس کی وجودن حاصل کرا دے گی ایک قسم، حاصل کرا دے کندی اس جنس سی، اور عدمن اور عدمن یعنی جب ملے گی عدمن حاصل کرا دے گی حاصل کرا دے قسم آخر۔ آخر۔ اب اس کی ایک تنویر پیش کرتے ہیں، بھئی یہ ناطق ہے نا، ناطق، اس کو وجودن ملائیں حیوان کے ساتھ تو بن گیا حیوان ناطق۔ اب حیوان کی ایک قسم ہے جس کا فرد ہے کون؟ انسان، اور عدمن ملائیں حیوان غیر ناطق تو اس کے فرد ہیں انسان کے علاوہ باقی سارے۔ تب ناطق نے انسان حیوان کی دو قسمیں بنا دی کہ حیوان ناطق تے حیوان غیر ناطق۔ وجودن ملیا حیوان ناطق، عدمن حیوان غیر ناطق، تو دو قسمیں ہو گئی۔ کیا کہ جی جیسے اس کی کماترا، جیسا کہ تو نے نہیں دیکھا بھی کی مطلب کہ بھئی حیوان کہ ناطق حیوان کو دو قسمیں بنا دیتے ہیں، اور فصل ہے نا ناطق، اور انسان کو ممتاز کیا کن افراد سے؟ جو جنس حیوان کے
کہ افراد جنس میں جتنے شریک تھے ان سے ممتاز کیا ہے، تو اب وجوداً ملائیں تو کیا بنے گا؟ تو بنے گا حیوان ناطق ایک اور قسم، اور عدمن ملائیں تو حیوان غیر ناطق یہ دوسری دو قسم ہوگی۔ تو ناطق نے حیوان جنس ہے اس کی دو قسمیں بنا دی۔ حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، کیا نہیں جیسا کہ دیکھ رہا ہے تو جیسا کہ دیکھ رہا ہے حیوان کی تقسیم میں حیوان کی تقسیم میں سنیں حیوان ناطق کی طرف حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کی طرف۔ حیوان غیر ناطق، جی جیسا کہ دیکھ رہا ہے تو حیوان کی تقسیم میں حیوان ناطق کی طرف اور حیوان غیر ناطق کی طرف، جیسا کہ دیکھ رہا ہے تو حیوان کی تقسیم میں حیوان ناطق کی طرف اور حیوان غیر ناطق کی طرف۔ شاباش۔ والمقوم للعالی، وہ آشیے تو کوئی خود گل کو نہیں لکھی، بس وہ لکھے بھی ناطق مقسم ہے حیوان کا کہ دو قسمیں بنا دی، وجودن ملے آدمن ملے، وہ گل جی قولہ قوله والمقوم للعالی اللام للاستغراق أي كل فصل مقوم للعالی فهو فصل مقوم للسافل۔ بس توجہ کر، ماتن نے کہا تھا کہ جو فصل عالی کے لیے مقوم ہے وہ فصل سافل کے لیے بھی مقوم ہے۔ کیا کہا تھا؟ وہ فصل سنت رحمہ نے فرمایا تھا کہ وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہے وہ فصل سافل کے لیے بھی مقوم ہے۔ پھر ایک باری سنت رحمہ نے فرمایا کہ وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ بتاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ منطق کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ کلیے ہوتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ منطق کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ کلیے ہوتے ہیں، تو یہاں کلو مقومن کہنا چاہیے تھا، یہاں کلو مقوم کہنا چاہیے تھا۔ تک کلیہ بن جاتا۔ اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، یہ الف لام اب کلیہ بنائیں گے، کلو فصل مقوم للعالی فہو فصل مقوم للسافل۔ اے کلیہ بنے مینو تکیاں دا ہون۔ ہاں جی، اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ یہ لام استغراق کا ہے۔ استغراق کا ہے، جب استغراق کا ہے تو اب لام استغراق اور کل کا ایک ہی معنی ہے، اب یوں کلیہ بن گئے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر فصل جو مقوم ہے عالی کے لیے، یعنی ہر فصل جو عالی کی جز بنتی ہے وہ خام خواہ سافل کی بھی خلاصہ مقوم وہی نے جو جز بنے ہیں، ہر فصل جو عالی کی جز بنتی ہے وہ سافل کی بھی جز بنتی ہے۔ اے مطلبی سنیں ہی قول ماتن کا اور بات والمقوم للعلی لام استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ استغراق اور ویکھنو دو یہ دفع دخل و ہوا نقول نعوذ باللہ اکسا کیا رہے اکل فصل لام استغراق کے لیے ہے۔ نام استغراق کے کیڑا لام جڑا المقوم تے اگوں عالی تے السافل تے سارے لام، یعنی ہر فصل ہر فصل مقوم مقوم للعالی، للعالی یعنی جیڑی فصل عالی دی جز ہے، بس وہ فصل مقوم ہے سافل کے لیے۔ او بہن بھائی جی، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، پرلے پاسے عقل، تے فصلاں وچ ایک کے قریب ناطق تے بعید حساس، انہاں نوں ہی رگڑنا ہے۔ سنیں ہاں بھلا بھی صرف کلیے بیان کر کے تو پھر مثالیں انہاں دیاں ہی نہیں۔ ہاں جی من کر قول ماتن کا والمقوم للعالی لام استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر فصل مقوم للعالی پس وہ فصل مقوم للسافل ہے۔ اور ماتن کا والمقوم للعالی لام استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر فصل مقوم للعالی وہ فصل مقوم للسافل ہے۔ وجہ لأن مقوم العالی جزء للعالی والعالی جزء للسافل وجزء الجزء جزء۔ بس
دلیل یہ ہے کہ جو عالی کا مقوم ہے وہ عالی کی جز ہے، تو عالی جز ہے سافل کی، عالی جز ہے سافل کی، تو قانون ہے جز کی جز ہوتی ہے، اس کی جو جز ہے اے میں نا اے ایندی جز ہے تے اے ایندی جز ہے تے اینے ایندی جز تاں بننا ہے جے اے جز بھی وچ ہونی ہے تاں او بھائی جی اے جڑی ہے نا اے ایندی جز ہے تے اے ایندی جز ہے، جز کی جز، کی جز شے کی جز ہوتی ہے، جز اے جز ایندی، جز کی جز شے کی، اور واجہ اے جز ہی ایندی تے اے جز ایندی، جدو اینے جز بڑھنا ایندی تے اینے وچ ہونا ہے کہ باہر کلفی لین جانا سو، تو چونکہ عالی کا جو مقوم ہے وہ عالی کی جز ہے اور عالی جز ہے سافل کی، تو قانون ہے جز کی جز، اے وجہ ہے کہ جو عالی کا مقوم ہے وہ سافل کا مقوم ہے۔ ہاں جی شابہ جی، اور دلیل یہ جو عالی کا مقوم ہے وہ سافل کا مقوم ہے، اس وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ عالی کا مقوم یہ جز ہے عالی کی، کیونکہ آپ پیچھے پڑھے ہیں مقوم وہ ہوتا ہے جو جز ہوتا ہے، مقسم تقسیم کرنے والا، اور عالی جز ہے سافل کی، اور قانون ہے کہ جز کی جز، ہوتی ہے، جز کی جز جز ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، ابے دا ابا، ابا، پتر دا پتر، پتر، نانی دی نانی، دادے دا دادا، اے مطلب ہے جی، اس لیے کہ اس لیے کہ عالی کا مقوم عالی کا مقوم جز ہے عالی کی ہے عالی کی، اور عالی جز ہے سافل کی، جز ہے سافل کی، اور جز کی جز ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، اس لیے کہ عالی کا مقوم جز ہے عالی کی اور عالی جز ہے سافل کی، اور جز کی جز ہوتی ہے، اے جزا نہیں تنے اے نہ ہوتے ہی اینجا تنے انگلاں رکھڑیاں نے جب تنے جزا نے جی آخری ہے اے شیب ہے ان دی اے جز ہے تے ان دی اے جز ہے، آ جڑی آخری ہے ان دی جڑی جز دی جز ہے وہ ان دی بھی جز ہے کیونکہ ان دے وچے جی اس لیے کہ عالی کا مقوم جز ہے عالی کی اور عالی جز ہے سافل کی اور جز کی جز ہوتی ہے، اگے فا مقوم مقوم العالی جزء للسافل، سنیں اچھا جی، تے جو آپ لہٰذا لکی نکلا نتیجہ، لہٰذا جو عالی کا مقوم ہوگا وہ سافل کی جز ہوگا، تو جب جز بنے گا تو کیا بنے گا اس کے لیے مقوم بن گیا جی، پس عالی کا مقوم عالی کا مقوم سافل کی جز ہوتا ہے، تو جو جز ہوتی ہے وہ مقوم ہوتی ہے جی، عالی کا مقوم سافل کی جز ہوتا ہے، ہاں بس عالی کا مقوم سافل کی جز ہوتا ہے، ہاں جی، ثم انه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه فيكون جزءا مميزا له وهو المعنى بالمقوم، صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آ گیا نا کہ عالی کا جو مقوم ہے وہ سافل کا ایک گل پوری ہوگی، ثم انہو یمیز السافل عن کل ما یمیز العالی عنہ فیکون جزءا ممیزا لہ، پھر وہ جز جو ممتاز کرے سافل کو ہر اس سے کہ ممتاز کرے عالی کو اس سے، ہر وہ جز جو ممتاز کرے کس کو، سافل کو ہر اس سے کہ ممتاز کرے وہ عالی وہ جز اس عالی کو اس سے، تو لہٰذا وہ جز ممیز لہو بن گیا، جز ممیز لہو بن، سافل کے لیے بن گیا جی، تو جو عالی کے لیے مقوم بنا وہ سافل کے لیے مقوم بن گیا، کیا کیا جی، پھر وہ جز جو سافل کو
ممتاز کرے ہر اس سے کہ ممتاز کرتا ہے عالی کو اس سے. تو پھر وہ جو جز ہے وہ جو مقوم ہے وہ جز بن گیا، جز ممیز بن گیا کس کے لیے؟ جو ممیز کی جز کے لیے یعنی سافل کے لیے. وَهُوَ الْمَعْنَى بِالْمُقَوِّمِ. تو مقوم کا یہی تو معنی ہے کہ شے کی جز بنے. مقوم اسی کو کہتے ہیں کہ شے کی جز بنے. سنیں بھئی عالی کا جو مقوم ہے وہ سافل کا مقوم ہے. خلاصہ ہے کہ جو کسی کی جز بنتی ہے وہ اس کا مقوم ہوتی ہے، خواہ جز بلا واسطہ یا جز بال واسطہ. پھر بے شک وہ جز جو ممتاز کرتی ہے سافل کو ہر اس سے کہ ممتاز کرتی ہے عالی کو اس سے، تو پس ہو جائے گی وہ جز ممیز اس سافل کے لیے. جی پھر بے شک وہ جز جو جدا ممتاز کرے گی سافل کو ہر اس سے کہ جدا کرتی ہے وہ عالی کو اس سے، پس ہوگی وہ جز ممیز سافل کے لیے. شاباش جی. بے شک وہ جز جو ممتاز کر رہی ہے سافل کو ہر اس سے کہ ممتاز کر رہی ہے عالی کو اس سے، پس ہوگی وہ جز ممیز سافل کے لیے. او آشیا ویخ او کلو فصل نظر آ رہی ہوں. عالی کل حساس کون؟ یہ مقوم ہے عالی کے لیے، یعنی حیوان کی یہ جز ہے اور حیوان کو یہ ممتاز کرتا ہے جمی ما ادا ہو سے، اور یہ حساس مقوم ہے سافل کے لیے بھی. اور وہ کون ہے؟ انسان ہے، کیونکہ حیوان داخل ہے انسان کی حقیقت میں، تو پس جو داخل ہے حیوان میں وہ بھی داخل ہوگا کس میں؟ انسان میں، کیونکہ شے کی جز ہوتی ہے تو ہو جائے گی جز اس شے کی. پس حساس داخل ہو جائے گا کس میں؟ اور ممیز بن جائے گا اس کے لیے ان چیزوں سے کہ ممتاز کرتا ہے حیوان کو ان سے. جیسے حساس نے حیوان کو غیر حساس سے ممتاز کیا نہ کس سے؟ شجر سے، حجر سے. اسی طرح یہ حساس انسان کے ساتھ مل جائے تو جن چیزوں سے حیوان کو ممتاز کیا ہے شجر سے، حجر سے، انہی چیزوں سے یہ انسان کو بھی جدا کرے ممتاز کرے گا. جب ممتاز کرے گا تو پھر انسان کے لیے بھی مقوم بن گیا. یہی مطلب تھا. جی ہاں جی نہیں سمجھا کہ بے شک وہ جو ممتاز کرے سافل کو ہر اس سے کہ ممتاز کر رہے عالی کو اس سے. کون؟ حساس. عالی کون؟ حیوان کو ممتاز کرتا ہے نا غیر حساس سے، تو یہ حساس انسان کو بھی ممتاز کرتا ہے کس سے؟ لہٰذا جب حساس عالی حیوان کی جز ہے تو انسان کی بھی، کیونکہ حیوان انسان کی جز ہے اور حساس حیوان کی جز ہے اور حیوان انسان کی جز ہے، تو پھر جز کی جز ایشا بس. جی وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالِ هَا وہ کہتے گیا ہمیں پھر اخبال یعلم وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالِ هَا هُنَا كُلُّ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ يَكُونُ فَوْقَ آخَرَ سواء كان فوقه آخر أو لم يكن. بس ایک مسئلہ بتاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے یہاں جو ہے نا لفظ ہے عالی اور سافل. کون؟ عالی اور سافل. یہاں عالی سے مراد ہے جنس یا نو. کیا؟ جنس یا نو. جنس ہے جس کے اوپر دوسری ہو، جس کے اوپر دوسری ہو. نو کے اوپر نو ہو یا جنس ہو، جنس کے اوپر جنس ہو. تو یہاں عالی سے مراد کیا ہے؟ جنس ہے یا نو ہے کہ یکون و نہ کسی کے اوپر ہو. جو عالی سے مراد ہے نو یا جنس، کسی کے اس کے نیچے کوئی ہو، اس کے بس. آگے عام ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو، ان کے اس سے قطع نظر ہے. یعنی عالی کا یہ معنی نہیں ہے سب سے اوپر، سب سے نہیں سمجھا کہ بھئی عالی کا ایک معنی ہے نا بھی سب سے اوپر. یہاں یہ نہیں مراد، بلکہ عالی سے مراد ہے جو کسی سے اوپر ہو. عام ازیں نا جو کسی کے اوپر ہو.
آمزیں اس سے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو، جو کسی کے اوپر ہے نا اس کو عالی کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ سب سے اوپر ہو تو تب عالی ہوتا ہے. کیا ہے اسی طرح سافل کا معنی بھی سمجھنا ہے. یہاں عالی کا معنی ہے نا وہ یہ نہیں کہ سب سے اوپر، بلکہ عالی کا معنی ہے جو دوسرے کے اوپر ہو، جو کسی کے اوپر ہو. آمزیں اس کے اوپر کوئی جنس ہو، نو ہو یا نہ ہو. ہر جنس جس کے نیچے نو یا جنس ہے یہ عالی ہے. ہر نو جس کے نیچے نو ہے وہ عالی ہے. اس کے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو. مطلب ہے جی. اور جانا والیعلم، اور جاننی چاہیے یہ بات کہ مراد عالی سے یہاں ہر جنس یا ہر نو جو ہو دوسرے کے اوپر مراد برابر ہے کہ ہو فوقہ اس کے اوپر دوسری یا نہ ہو. ایک کسی دے اتے ہوئے، اس تو اتے کوئی ہوئے تو باہمیں نہ ہوئے. جی جاننی چاہیے یہ بات کہ مراد عالی کے ساتھ یہاں ہر جنس یا ہر نوع کے ہو یا دوسرے کے اوپر برابر ہے کہ ہو اس کے اوپر دوسرا یا نہ ہو. جاننی چاہیے یہ بات کہ مراد عالی کے ساتھ یہاں ہر جنس یا ہر نوع کے ہو دوسرے کے اوپر برابر ہے کہ ہو اس کے اوپر دوسرا یا نہ. دوسری نو جنس ہو یا نہ ہو. وَكَذَلْ المراد بالسافل كل جنس او نوع يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر او لا. بس اسی طرح سافل سے مراد ہر جنس اور ہر نوع ہے جو دوسرے کے تحت ہو، جو آگے ان کے تحت کوئی ہو یا نہ ہو. ہاں جی. اسی طرح سافل سے مراد ہے ہر جنس یا ہر نوع کے جو دوسرے کے تحت ہو، نیچے ہو، آگے اس سے نیچے کوئی ہو یا نہ ہو. کیا کہ جی. اسی طرح سافل سے مراد ہے ہر وہ جنس یا نوع جو دوسرے کے نیچے ہو، آمدنی کے اس کے تحت ان کے نیچے کوئی ہو یا نہ. جس طرح عالی سے مراد ہے جو کسی کے اوپر ہو، وہ ہو یا نہ ہو. اور اسی طرح مراد سافل سے اسی طرح مراد سافل ہر جنس ہر جنس یا ہر نوع یا ہر نوع جو ہو جو ہو دوسرے کے تحت، دوسرے کے تحت آگے سمجھ برابر ہے برابر ہے کہ ہو اس جنس یا نوع کے تحت جنس یا نوع کے تحت دوسرا دوسرا یا نہ ہو. یا نہ ہو. انہاں دے تھلے کوئی ہووے یا نہ ہووے، ایک کسے تھلے ہون. جی اور اسی طرح مراد سافل کے ساتھ ہر جنس یا ہر نوع کے ہو دوسرے کے تحت برابر ہے کہ ہو اس کے تحت دوسرا یا نہ ہو. نہ ہو. اور اسی طرح مراد سافل سے ہر جنس یا ہر نوع کے ہو دوسرے کے ساتھ برابر ہے کہ اس جنس یا نوع کے ساتھ دوسرا ہو اس کے نیچے دوسرا یا نہ. جی حتی ان الجنس المتوسط عالی بالنسبت الى ما تحته وسافل بالنسبت الى ما فوقه. بس اب حتیٰ سے تفریح بیان کرتے ہیں کہ سافل اور عالی کا ایک معنی ہوتا ہے عالی بھی اس کے اوپر کوئی نہ ہو، سافل اس کے نیچے کوئی نہ ہو. تو پھر یہ بات جو جنس متوسط ہے اس پر سچی نہیں آتی، کیوں وہ بعض کی نظر سے عالی بعض کی نظر سے سافل ہے. اس لیے کہا ہے کہ عالی کا معنی ہے جو کسی کے اوپر ہو اس کے اوپر کوئی، یا نہ ہو، سافل کا معنی کسی کے تحت ہو اس کے تحت کچھ ہو یا نہ ہو. لہٰذا اب اس پر تفریح جنس متوسط کون؟ جنس متوسط مثلاً جسم نامی یہ اپنے ماتات حیوان کی نظر سے عالی ہے اور اپنے مافوق جسم مطلق کی نظر سے سافل ہے. فصل نہیں ہے. ویسے معنی کر رہے ہیں عالی اور سافل کا. عالی اور سافل کا منطق میں عالی کا معنی یہ نہیں کہ سب سے عالی، سافل کا معنی سب سے نیچے، یہ نہیں ہے. سمجھائیے، یہ خاص ان کے معنی سمجھا رہے ہیں، فصل کے نہیں مطلقاً، کیونکہ جنس متوسط فصل نہیں ہے. کیا کہ جی اب اس پر تفریح بیان کرتا ہے کہ حتیٰ کہ جنس متوسط کون؟ جیسا کہ جسم نامی یہ اپنے ماتات کی نظر سے کون؟ حیوان کی نظر سے عالی ہے، اپنے مافوق جسم مطلق کی نظر سے. یہ سافل تو لہٰذا ایک ہی شے
سافل بھی ہو سکتی ہے اور عالی بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شے سافل بھی ہو سکتی ہے اور عالی بھی ہو عالی بھی ہو سکتی ہے. چلو جی، حتیٰ کہ سکتی ہے. جنس متوسط متوسط کیڑی اسم نام عالی ہے عالی ہے بنسبت نسبت اپنے ماتحت کے اپنے ماتحت کون ہے حیوان اور سافل ہے سافل ہے بنسبت نسبت اپنے مافوق کے اپنے مافوق وہ کون ہے جی حتیٰ کہ بے شک جنس متوسط عالی ہے بالنسبت اپنے ہاں ماتحت اپنے چلو جی اور اپنے سافل ماتحت کی نسبت سے اپنے ماتحت کی نسبت سے اور سافل ہے اپنے مافوق کی نسبت سے. حتیٰ کہ بے شک جنس متوسط عالی ہے بنسبت اپنے ماتحت کے اور سافل ہے بنسبت اپنے مافوق کے. قولہ قوله ولا عکس اے کلیاً بمعنی صبر صبر ماتن نے کہا ہے المقوم للعالی مقوم للسافل ولا اکسا. شارح نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ الف لام استغراق کا ہے. الف لام تو وہ بن گیا تھا موجبہ کلیہ کہ کل فصل مقوم للعالی فہو فصل مقوم للسافل. موجبہ کلیہ بن گیا تھا. تو موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. موجبہ عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. آتا ہے. ان جملہ ٹل اور دور لگے تیرے کو. موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. یہ کہنا کہ اس کا عکس کو نہیں ہے یہ غلط ہے. عکس ہے جی. سوال ہے سوال ہے کہ پیچھے مصنف نے کہا ہے کہ ہم ہر مقوم للعالی مقوم للسافل او جو سوال بنا کے جواب کڈے بلام استغراق دا او کلیہ موجبہ کلیہ بن گیا. تو موجب کلیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ولا عکس، لا عکس حالانکہ یہ غلط ہے. کیوں؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے. ایتھے ٹل غلط لا رہا تھا نہیں جملہ فٹ ہو رہا ہے. موجب کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. آتا ہے. یہ آخنا کہ نہیں آتا غلط ہے. اس کا شارح جواب دیا اے کلیاً اے کہ موجب کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا. یہاں ولا عکسہ سے مطلق عکس نہیں مراد بلکہ عکس کلی مراد. ہاں جی کیا کہہ جی شارح نے جواب دیا کہ یہاں ولا عکسہ سے مراد مطلق عکس کی نفی نہیں ہے عکس کلی کی نفی ہے. عکس کلی کی نفی. کس کی؟ کہ موجب کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا. اب آگے بمانا بے مانا معنی انہ لیس کل ما هو مقوم للسافل مقوما للعالی. بس فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو بھی سافل کا ہر وہ جو سافل کا مقوم ہو وہ عالی کا بھی مقوم ہو یہ کلیہ نہیں ہے. یہ کلیہ نہیں ہے. بعض ایسے ہیں جو سافل کے مقوم ہیں تو عالی کے بھی مقوم. لیکن بعض وہ ہیں جو سافل کے تو مقوم ہیں لیکن عالی کے مقسم ہیں مقوم نہیں ہیں. کیا کیا جی معنی یہ بنا کہ ہر جو بھی سافل کا مقوم ہو وہ عالی کا مقوم ہو یہ کلیہ نہیں ہے. کلیہ نہیں. جائز ہے کہ سافل کا مقوم ہو اور عالی کا مقسم بن جائے. اور یہ بھی جائز ہے کہ سافل کا مقوم ہو اور عالی کا بھی ہو. سنیں آگو پڑھ فَإِنَّ النَّارِ فإن الناطق مقوم للسافل الذي هو الإنسان وليس مقوما للعالي الذي هو الحيوان. مثلا ناطق کوئی نہ تو دی چٹنی کٹنی ہے. مثلا ناطق یہ ہے انسان کا تو مقوم ہے لیکن عالی جو حیوان ہے اس کے لیے مقوم نہیں بلکہ. اور اب اگر آپ حساس لے ہیں کہ حساس انسان کا مقوم ہے کہ نہیں اور پیچھے ثابت کر کے ہیں اور جو پتر دا پتر حساس انسان کے لیے تو عالی کے لیے بھی کون عالی کون حیوان کے لیے بھی یہ مقوم ہے کیونکہ حیوان کی بھی یہ جوز ہے. سمجھیا اور دونوں دی چٹنی کٹنی ہے کہ ناطق دی مثال لئیے تے اے سافل دا مقوم ہے تے عالی دا مقسم ہے تے جے کر حساس نو لویے کہ انسان کا یہ تو عالی کا بھی مقوم ہے. تو لہذا موجبہ جزیہ سچا ہے کلیہ سچا ہے. سمجھا جی
اور نہیں عکس، یعنی کلی، یعنی کلی سنیں تے دیکھ لکھی ساری گل جیو اے شاباش با ایمانہ کہ نہیں ہے ہر وہ جو مقوم للسافل ہو مقوم للعالی ہو، اے بے کلیہ نہیں۔ ہن مثال دیندے نے کہ اسی سافل دا مقوم ہے لیکن عالی دا مقوم کوئی نہیں، کیونکہ ناطق مقوم للسافل ہے، وہ انسان ہے، آنکھو نا وہ انسان ہے، اور نہیں ہے ناطق مقوم عالی کا، وہ عالی حیوان ہے، اس کا تو مقسم ہے جی۔ اور ماتن کا بلا اقصا یعنی کلی جن بنی مانا کہ نہیں ہر وہ جو مقوم للسافل ہے مقوم للعالی ہو، کیونکہ ناطق مقوم للسافل ہے وہ سافل کے وہ انسان ہے، اور نہیں ہے مقوم للعالی کو عالی کو وہ حیوان ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور ماتن کا بلا اقصا یعنی کلی جن بنی مانا کہ نہیں ہے ہر وہ جو مقوم للسافل ہے مقوم للعالی ہو، کیونکہ ناطق مقوم للسافل ہے وہ سافل وہ انسان ہے، اور ناطق نہیں ہے ناطق مقوم للعالی کو حیوان ہے، وہ عالی جو کہ حیوان ہے۔